السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ بیرسٹر عمار ضیاء الدین اور میرے ساتھ بہت ہی دو اسپیشل میرے کولیگز موجود ہیں، ڈاکٹر ایرج خورشید خان اور ایڈوکیٹ وقار اورکزئی۔ اس سے پہلے کہ میں ان کا تعارف کراؤں، میں جنرلی ڈسپیچز کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کر دوں۔ آج ہمارا پہلا ایپیسوڈ ہے اور آج ہم 3 امپورٹنٹ ایشوز پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پی ٹی آئی کے انٹرنل فیشلز پہ بات کریں گے۔ سیکنڈلی ہم بات کریں گے کہ صحت سہولت پروگرام جو ہے کے پی میں، اس کے کیا آبجیکٹیوز تھے اور وہ کس حد تک کامیاب ہوا۔ اینڈ تھرڈلی ویل ٹاک اباؤٹ دا پاکستان ساؤتھ افریقہ سیریز اور اس کو ہم ریویو کریں گے۔ تعارف میں آپ کا وہ کرا دوں، ڈاکٹر ایرج خورشید خان، جنہوں نے ریسنٹلی جن کو ریاست پاکستان نے پرائڈ آف پاکستان کا ایوارڈ بھی دیا۔ ہی از اے گریجویٹ آف آغا خان یونیورسٹی اور اس وقت جناح ہاسپٹل میں یہ آرتھوپیڈک سرجن ہیں۔ اس کے علاوہ یہ رن کرتے ہیں اور ہیڈ کرتے ہیں پراولی فاؤنڈیشن، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ ان کے کیا آبجیکٹیوز ہیں اور وہ کس طرح سے سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے۔ ڈاکٹر ایرج اے پی ایس سے بھی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن ہم ان کو معاف کرتے ہیں ان کی اس کوتاہی کے لیے۔ ایڈوکیٹ وقار اورکزئی جو ہیں وہ برن ہال سے گریجویٹڈ ہیں، ہزارہ کے ابھرتے ہوئے وکلاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اورکزئی صاحب نے لیگ کرکٹ کھیلی ہے ناردرن آئرلینڈ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی، اور ہزارہ کی انہوں نے نمائندگی کی ہے قائد اعظم ٹرافی میں اور لیڈ بھی کیا ہے۔ Briefly about me, I was called to the bar at Lincoln's Inn and I graduated from Berkeley and I'm a practicing lawyer based in Abbottabad and Islamabad. Dispatches ناظرین آپ کو نہ صرف انٹروڈیوس کرے گا اور ایکوینٹ کرے گا نیشنل ایشوز کے ساتھ، بلکہ ہم آپ کو ایک لوکل اور ریجنل زاویہ دیں گے جو کہ لوکل ایشوز ہیں اور جو کہ نیشنل ایشوز ہیں۔ اس وقت اسپیس بہت کم ہے جس میں ریجنل ایشوز اور ہزارہ کے ایشوز ڈسکس ہوتے ہیں، اور ڈسپیچز کے فورم سے یا پلیٹ فارم سے ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم آپ کو علاقے کے ایشوز کے ساتھ ساتھ علاقے کا پرسپیکٹو نیشنل ایشوز پہ بھی دیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا ایشو جو ہے وہ ہے پی ٹی آئی کے انٹرنل کانفلکٹس، جو کہا جاتا ہے بار بار رپورٹ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی ایک ڈیوائیڈڈ پارٹی ہے۔ ڈاکٹر ایرج، یہ کرٹیسزم جو ہے از اٹ امیجنڈ اور ریئل؟ واقعی ڈیوائیڈڈ ہے، واقعی سپلٹ ہے پی ٹی آئی میں، یا ویسی باتیں بنی ہوئی ہیں؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہمارا آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں کہوں گا کہ یہ ایک بہت ہی اچھی کاوش ہے۔ میرے خیال میں اس طرح کے پروگرام اس ٹائم معاشرے کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ نے بات کی ڈیوائیڈڈ ہونے کی۔ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایک جمہوری پارٹی کے اندر جو ڈویژن اور ایک کانفلکٹ ہوتا ہے وہ اس کی خوبصورتی ہے، بشرطے کہ وہ ایک ڈسپلن اور ایک اصول کے تحت موجود ہوں۔ ہماری پارٹی میں ایک نظریے کے پیچھے لوگ عمران خان کے پیچھے آئے تھے، اور وہ اس میں بہت ہی مختلف نوعیت کے لوگ شامل تھے، جو نظریاتی طور پہ بھی، اپنے مفادات کے طور پہ بھی مختلف طریقوں سے ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ ان سب کو ایک جگہ یکجا کرنا اور ایک اصول کے تحت ایک نظریے کے پیچھے چلانا، اس میں وقت بھی لگتا ہے، یہ مشکل کام بھی ہے، اور آپ ہمیشہ دیکھتے رہیں گے کہ اس طرح کے جو اسپلنٹر گروپس ہیں وہ اس میں سے وجود میں آتے رہیں گے۔ اور اورکزئی صاحب، نظریہ ہے یا پاور پالیٹکس ہے؟ پی ٹی آئی کا نظریہ آپ کو لگتا ہے ابھی بھی موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت بہت شکریہ عمار ضیاء الدین، آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا۔ بیسکلی آئی تھنک پارٹی کے اندر تھوڑی سی پاور سٹرگل ہے، کیونکہ پارٹی کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان کے بعد ایک جو نظر آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑا رفٹ آ سکتا ہے لیڈرشپ کے حوالے سے، تو آئی تھنک کہ یہ ایک جو ہے پاور سٹرگل کی طرف یہ چیز جا سکتی ہے، اور یہ ابھی دیکھنے میں نظر آ بھی رہی ہے۔ جس طرح کہ ڈسکا کا الیکشن ہوا، وہاں پہ جو علی اسجد ملی تھے وہ جس طرح سے الیکشن ہارے، اس میں اب یہ رپورٹس آ رہی ہیں کہ وہاں پہ ایک ورکر تھے، پولیٹیکل ورکر، ان لوگوں کو بالکل میرے خیال میں اس کو انفلوئنس کیا گیا عثمان ڈار کی طرف سے، کیونکہ جو وہاں پہ ایک لوکل جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں یہی معلوم ہو رہا ہے کہ وہاں پہ ایک لوکل ورکر تھے، اور وہ 2018
2018 کے الیکشن میں بھی ان کا جو پارٹی کا خاص کر عمران خان کا بڑا ان کا یہ چاہ تھی کہ ان کو یہ ٹکٹ دیا جائے، لیکن چونکہ عثمان ڈار بڑے انفلوئنشل ہیں پارٹی کے اندر اور بڑے سوشل میڈیا کے اوپر بھی بڑے ایکٹیو آپ کو نظر آتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی وہ والا عنصر نظر آیا. اس طرح کہ ہم نے ڈاکٹر ایرج بہت سارے فیصلے دیکھے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ ان کی خواہش تو ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے اندر سے ٹیلنٹ کو پروموٹ کریں، ان کو آگے لے کے آئیں، ریکگنائز کریں، لیکن ہمیشہ رپورٹ جس طرح سے ہوتا ہے وہ ہائی جیک ہیں پی ٹی آئی میں لابیسٹ سے، ویسٹڈ انٹرسٹ سے. اس بات پہ میں آپ سے کافی حد تک ایگری کروں گا کہ جو ایک اپروچ 2018 میں ہم اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ ایک نوجوانوں کو ایک موقع دیا جائے گا، ایک نئے لوگوں کو آگے لایا جائے گا. ایک بڑی مثال اس کی ابھی ریسنٹلی ہے جو وزیر خزانہ جو ہے انہوں نے شوکت ترین صاحب کو دوبارہ ایک اپرچونٹی دے دی. تو دیکھیں میں خود بذات خود اس چیز کے بالکل حق میں ہوں کہ آپ جن لوگوں کو ایک دفعہ کوشش ہو کے آزمایا جا چکا ہے، ان کو ان کے عہدے پہ پورا موقع مل چکا ہے کام کرنے کا، اور وہ نہیں دے سکے تو اس کا مطلب ہے کہ دوبارہ بھی ایسا نہیں ہوگا. آئنسٹائن کا ایک بڑا فیمس کوٹ ہے کہ انسینٹی از ڈوئنگ سیم تھنگ اوور اینڈ اوور اگین ایکسپیکٹنگ ڈفرینٹ آؤٹ کمس. So yes, there is an element of تو اس طرح سے جب آپ کی جس کو آپ خوبصورتی کہتے ہیں، جس کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا حسن ہے کہ اس میں ڈس ایگریمنٹ ہونا چاہیے، لیکن ویزبلی وہ ڈس ایگریمنٹ اتنا ہے کہ وہ مطلب ہم نے دیکھا جب انٹرنل پالیٹکس انٹرنل الیکشنز کال ہوئے تھے تو شاہ محمود ٹوک ٹو دی اسٹیج اینڈ اوپنلی کرٹیسائز جہانگیر ترین. کیا یہ پارٹی میں کیپیسٹی ہے اتنی ڈیوائیڈڈ ہو کے جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ 40 ایم این اے ایم پی اے کی اب ان کا ایک اہم خیال گروپ بن گیا، کیا یہ الیکشن میں بھی جا سکتی ہے؟ جس طرح سے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، بالکل اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے، لیکن جو اختلاف رائے یا جو ڈفرینس ہے وہ پارٹی کی پالیسی کے اوپر حاوی نہیں ہونا چاہیے. جیسا کہ ہم نے دیکھا پی ٹی آئی کے اندر کہ جو ڈفرینسز ہیں پارٹی کے اندر انٹرنل، وہ اب پارٹی پالیسی کے اوپر ان کا جو ہے وہ اثر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہے. عمران خان کی جو ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. بالکل ڈفرینسز ہونا چاہیے، لیکن ڈفرینسز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر ہی ہونے چاہیے، پارٹی کے جو ایک قواعد ہیں ان کے مطابق ہونا چاہیے، پارٹی کے ضابطوں کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے. تو اور جس طرح بھی آپ نے کہا جہانگیر ترین صاحب کا جو گروپ ہے اب اس میں 40 ممبران پارلیمنٹ پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک ہم خیال گروپ بنا لیا ہے، اور وہ اب عمران خان کے لیے ایک اور بڑا چیلنج ابھی ثابت ہو سکتا ہے کہ وہ کس طرح اس اختلاف کو اب وہ اس پارٹی پہ حاوی ہونے دیتے ہیں یا اس کو جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں. آخری سوال اسی سیگمنٹ میں آپ اپنی بات اس کو آگے بڑھا دیجیے گا. عامر خان کا کیبنٹ میں واپس آنا کیا یہ پی ٹی آئی کے کنٹرول کی عکاسی کرتا ہے یا the fact that they're losing control and عاطف صاحب جن کے مشہور تھا کہ انہوں نے ایک لیڈ کیا آپ کے سٹنگ سی ایم میں کے خلاف اور سال 1.5 سال کے بعد وہ آپ کی کیبنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، تو کیا is it party regaining control اور losing control؟ میرے خیال میں he has learned his lesson اور جو ہے وہ ان کا جو کام تھا he has learned his lesson اور the CM has learned his lesson. I think کہ عاطف کو جو ہے نا واپس انوالو کرنے کا جو بیسک مقصد ہے وہ یہی تھا کہ پارٹی کے جو ٹرو فیسز تھے انیشلی ان کو واپس اندر لایا جائے. جو اس ٹائم میں وقار صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں گا، جو انہوں نے یہ بات کی کہ جو عاطف صاحب کے لیے وہی چیز تھی جو ہم لوگوں کو لاس آ رہا ہے کہ وہ لوگ ٹرو فیسز تھے لیکن ان کو ایک ڈسپلن کے تحت کانفلکٹ لانا چاہیے تھا. ان کی اس ٹائم کی جو کوششیں تھیں وہ اس ڈسپلن کے سے باہر جا چکی تھیں. سو دے ور پینلائزڈ. اب البتہ یہ ہے کہ میں اس کو بڑا خوشائند سمجھتا ہوں پارٹی کے لیے بھی، اور کنسیڈرنگ کہ انہوں نے جو پہلے آج تک جو کام کیا تھا اپنی پچھلی منسٹری میں، اس کو دیکھتے ہوئے مجھے امید ہے کہ وہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ لے کے آئیں گے اس کے اندر. ہم امید کر سکتے ہیں یقیناً پی ٹی آئی کی کامیابی جو ہے ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے. جو اس وقت حالات ہیں، جو کہ ایک عام آدمی جس کے پرچیزنگ پاور جو ہے وہ خاصی حد تک کم ہو چکی ہے، مہنگائی کو یہ اگر حکومت قابو نہ کر سکی
تو اس کا فیٹ کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. اور اسی پوائنٹ پہ آئی تھنک اٹس اے گڈ سیگوے فار اس ٹو گیٹ انٹو دی نیکسٹ سیگمنٹ. اور ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ جس پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ صحت سہولت پروگرام ہے. ایک یونیورسل ہیلتھ کیئر کوریج انٹروڈیوس کی گئی, کے پی سے شروع ہوئی, باقی پروونسز میں بھی پی ٹی آئی نے کوشش کی ہے پنجاب میں ریپلیکیٹ کر سکے. ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اور اس کی ایکچوئل پرفارمنس جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور ایگزیکٹ صاحب لے اٹ آؤٹ فار اس, صحت سہولت پروگرام کیا ہے, اس کے کیا بینیفٹس ہیں, کون ایلیجیبل ہے. بیسکلی صحت سہولت پروگرام جو انیشیٹ ہوا جب 2013 کے بعد جب کہ پی ٹی آئی کی حکومت آئی کے پی کے میں, لیکن انیشلی یہ بڑے ایک لمیٹڈ لوگوں کے لیے اس کا انہوں نے اس کا شروعات اس کی. اس کا جو آخری ٹینیور تھا پی ٹی آئی گورنمنٹ کا, اس میں انہوں نے جو اپنی جو پالیسی تھی, الیکشن کی پالیسی انہوں نے جو دی تھی, اس میں انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم نئی اگلی آنے والی حکومت میں جو ہیں تمام کے پی کے افراد کو, تمام خاندانوں کو ہم یہ سہولت پروگرام کریں گے. بیسکلی جو سہولت پروگرام ہے یہ کور کرتا ہے کے پی کے تمام خاندانوں کو, اور اس میں جو ہے ہر فیملی تقریباً 10 لاکھ روپے تک کا ان کا جو ہے وہ علاج اس میں مفت ہوتا ہے. اور ان علاج جو ہیں اس پہ ڈاکٹر صاحب بھی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیں گے. اس کو کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے. اس میں کچھ انیشیل کیئرز ہیں, کچھ اس میں جو آپ کے میجر ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایڈیشنل پیکیجز اس میں انہوں نے دیے ہوئے ہیں. اور لوگوں کو اس کی اویئرنیس بڑی کم ہے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ مجھے امید ہے کہ لوگوں کو اس کی رسائی جو ہے وہ بڑی آسان ہو جائے گی, اور لوگوں کو جتنی زیادہ اویئرنیس آتی جائے گی لوگ خود بخود اس سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھاتے جائیں گے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا ہماری رہنمائی کریں, ایک عام شہری جس کو جیسے وقار صاحب نے کہا کہ اس وقت اویئرنیس نہیں ہے, ایک عام شہری پرائیویٹ پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں کسی بھی طرح کی سرجری یا سروس کے لیے ایلیجیبل ہے, اس کا پروسیجر کیا ہے, ذرا تھوڑا بتائیے. دیکھیں انہوں نے جو ہے بیسکلی جو بھی انرولڈ ہاسپٹلس ہیں اس میں پبلک ہاسپٹلس بھی آ رہی ہیں اور بہت سی پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ہیں, ان کے اندر یہ سہولت دی ہے. ان کو انہوں نے 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا ہے, اے کیٹیگری, بی کیٹیگری اور سی کیٹیگری, ڈپینڈنگ آن کہ وہ اسپتال کتنا کیپیسٹی رکھتی ہے اور اس کے اندر کیا کیا سہولتیں موجود ہیں. عام شہری کے لیے جو چیز ہے وہ ان کے صرف اور صرف ان کا جو شناختی کارڈ ہے وہ ہی ان کا صحت کارڈ بھی ہے. اور اس زمن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں ایک عام شہری ہوں, میں کسی بھی احمد آباد کے ہاسپٹل میں چلا گیا تو میں کس طرح سے یہ سہولت جو ہے وہ اویل کر سکتا ہوں, کس طرح, مطلب مجھے کیا فائدہ ہوگا, سرجری مجھے اپ فرنٹ پیسے دینے پڑیں گے یا یہ سبسیڈائز, اس کا بیسکلی تھوڑا ماڈل ہمیں سمجھائیں. دیکھیں اس طرح ہے کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بہت سے جو عام علامات ہیں اور عام مسائل ہیں ان کا حل آپ کو بغیر کچھ پے کیے ہو جائے گا. اور نہ صرف یہ بلکہ یہ بھی ہوگا کہ اس دوران آپ کے جو ٹرانسپورٹ کے اخراجات آئے ہیں یا آپ خدا نخواستہ کسی کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کے کفن دفن کے وہ سب اخراجات بھی اس میں شامل ہیں. یہ ایک بلینکٹ کور ہے, تھرو این انشورنس ایجنسی کور کرتی ہے اور ہاسپٹلس کو پے کرتی ہے آپ کے بہاف پہ, آپ کو آؤٹ آف پاکٹ ایکسپینسز آپ کے علاج پہ نہیں ہوں گے, آپ کو ایک بلینکٹ کور ہے. چلیں یہ ایک بڑا نوبل آبجیکٹیو ہے, بڑا زبردست ایک انٹروڈیوس کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. کیونکہ آپ ڈاکٹر ہیں, اس فیلڈ سے منسلک ہیں, تھوڑا بتائیے کہ اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن کیا ہے, کہ اس کو آپ جب پریکٹیکلی دیکھ رہے ہیں کیا کیا اسٹمبلنگ بلاکس ہمیں نظر آ رہے ہیں. دیکھیں جو 2-3 بڑے ایشوز لوگوں کو اس ٹائم فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ایک پروگرام تو شروع کیا لیکن نمائندوں نے اور جنرل میڈیا نے عوام کو اس طریقے سے اس پروگرام کی رہنمائی نہیں کی. اور اس کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر ایمرجنسی کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ مثال کے طور پہ کسی کا ایکسیڈنٹ, تو وہ خیبر پختونخوا کی کسی بھی ضلع کے اندر اس ٹائم موجود ہو, وہ وہاں پر اپنا علاج کروا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی الیکٹیو معاملہ ہو جس کے لیے آپ کو آرام سے تیار ہو کے آنا ہو, اس کے لیے آپ کو پہلے اپنے ضلع سے ایک ریفرل لیٹر لانا ہوگا. اور یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کیونکہ آپ سوچیں کہ کوہستان, بٹگرام اور جتنے انڈر ڈیولپڈ ایریاز سے وہ لوگ آل دا وے آتے ہیں, اپنے اخراجات کر کے آتے ہیں
اور اس مسئلے کے لیے ان کو وہاں سے واپس ریفرل لانا پڑتا ہے. تو ان کے چلے گئے تو ریفرل تو ایک ایشو ہے, اس کے علاوہ کیا کیا ایشوز؟ اس کے علاوہ جو دوسرا ایشو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ یہ جو بلینکٹ کور ہے جو وقار صاحب نے بات کی کہ ہاسپٹلز کوآپریٹ کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کوآپریٹ کر رہے ہیں, کر رہے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی ایوب میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے, اور ایوب اس ٹائم ایبٹ آباد کا بلکہ ہزارہ کا سب سے بڑا اسپتال ہے, اور وہ تقریباً 50% آبادی کو تو اکیلے میں وہ کیٹر کر لیتا ہے. تو ایوب کا سے سہولت پروگرام سے ہاتھ کھینچنے کا مطلب ہے کہ باقی اسپتالوں کے اوپر برڈن بہت زیادہ ہے. ایوب نے کیوں پل آؤٹ کیا ہے اس پروگرام سے؟ کچھ ان کو پیمنٹس کا ایشو ہے, کچھ ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے اخراجات جو ہے اس کے ساتھ میٹ اپ نہیں ہو رہے اس پروگرام کے ذریعے. اور دیکھیں کیونکہ یہ بیسکلی پروگرام ہاسپٹلس کو بھی ریسٹرکٹ کرتا ہے کہ ایک ان کی نارمل سرجری یا پروسیجر جس پہ وہ ایکس اماؤنٹ آف روپیز چارج کرتے ہیں, اس پروگرام کو کوئی اویل کرے گا تو وہ وائی اماؤنٹ آف روپیز چارج کریں گے, تو اس تناظر میں ان کے اخراجات پورے نہیں ہوتے. بیسکلی دیکھیں, آپ نے سرجری کا پوچھا نا, میں نے آپ سے پہلے بتایا تھا کہ کیٹیگری اے بی اور سی میں ہے, تو ہر ہاسپٹل کو ایک جو ہے مخصوص سرجریاں کرنے کی اجازت ہے, وہ ان کی نوعیت جو ہے وہ موجود ہوتی ہے. اگر ہمارے اسپتال میں وہ سرجری موجود ہے تو ہم پیشنٹ کو وہی پیکیج چارج کریں گے جس پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے حکومت اسٹیٹ لائف سے, انشورنس کمپنی سے. اس سے اوپر ہم چارج نہیں کر سکتے. اب اس میں جو ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے وہ یہ کہ آپ کو وہ سارے اخراجات اس کی پرائس کے اندر جو ہے پورے کرنے ہوتے ہیں, جس کا مطلب ہے چند بڑے مسائل ہمیں پیش آ رہے ہیں. دوائیوں کا سٹینڈرڈ, کچھ ایکوپمنٹ کا سٹینڈرڈ, کچھ اور مسائل, کبھی جو ہے کچھ لیبز آپ کو چھوڑنی پڑ جاتی ہیں. تو بیسکلی مطلب بہت سی چیزوں پہ آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے. ایوب کے اندر چونکہ جو ہے وہ یہی چیزیں جب ہوتی تھیں تو جو ہے دوائیاں اور امپلانٹ اور اس قسم کی بہت سی جو آپریشن کے آئٹمز ہیں وہ مریض اپنی جیب سے لے کے آتا تھا. تو چونکہ آپ یہ صحت سہولت پروگرام کے انڈر ہیں اور ان سے میٹ اپ نہیں ہو رہے تھے ایکسپینسز, تو کوالٹی جو ہے نا وہ بتدریج جو ہے وہ ڈراپ ہوتی جا رہی ہے. اور جب آپ کیٹیگری اے سے کیٹیگری سی کی طرف آتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ اے کے اندر وہی اگر سرجری 40-50 ہزار کی ہے تو سی کے اندر وہ 7-8 ہزار روپے کی ہوگی. ڈاکٹر صاحب, ایوب کے علاوہ کیا پرائیویٹ سیکٹر میں بھی آپ کے ہسپتالوں نے اگر براہ راست پل آؤٹ نہیں کیا تو کیا وہ یہ ٹریٹمنٹ ڈسکریج کر رہے ہیں؟ دیکھیں, بعض جگہوں پہ بعض چیزیں ڈسکریج کی جا رہی ہیں, اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ایسے مسائل جس کے اندر جو انہوں نے بلینکٹ کور میں تو ڈال دیے ہیں, لیکن ایز اے سروس پرووائڈر, ایز اے ہاسپٹل امپلائی, مجھے اس میں یہ چیز دکھتی ہے کہ اس علاج میں مشکلات زیادہ ہیں, اس علاج میں اخراجات بھی بے تحاشا ہیں. جب وہ میٹ اپ نہیں ہو رہی ہوتی ہو, آپس میں کمپیریزن نہیں ہو رہا ہوتا, تو لازمی بات ہے کہ اسپتال کی انتظامیہ اتنا پرجوش نہیں ہوتی ہیں اس مریض کو داخل کرنے میں. کسی بھی امپورٹنٹ پالیسی کو رول آؤٹ کرنے سے پہلے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کریں. اگر آپ نے ایک پالیسی اتنا ایک کمپلیکس ایشو کو, ہیلتھ کوریج کو انٹروڈیوس کی, تو اکثر یہ ہوتا ہے, باقی ممالک میں بھی یہ ہوتا ہے, جب ہم پبلک پالیسی برکلی میں بھی پڑھ رہے تھے, کہ آپ ونس یو رولڈ اٹ آؤٹ اس کے بعد آپ کو کئی چیلنجز جو کہ آپ پہلے اینٹیسپیٹ نہیں کر رہے آپ فیس کرتے ہیں. تو ایک اچھا پالیسی میکر وہ ہوتا ہے جو کہ ان چیلنجز کو ایکسپیرینس کر کے کانسٹنٹلی ریوائز کرتا رہے اپنے پالیسی پروگرام کو, اور جو جو چیزیں اس نے انٹروڈیوس کی ہیں. یہ آبجیکٹیوز بہت اچھے ہیں, لیکن اس میں کئی اسٹمبلنگ بلاکس ہیں جو کہ اس پروگرام کو, اس پالیسی کو کامیاب ہونے سے روکتے ہیں. اس میں the hospitals are not happy, the doctors are at a complete loss, اور حکومت کا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے کہ اگر ایک اچھا کام کیا ہے تو آج تک اس کی اویئرنیس لوگوں تک پہنچی ہی نہیں. لوگوں کو صحت پروگرام کے بارے میں جس جوش سے بتانا چاہیے تھا, جس کرنسی سے بتانا چاہیے تھا, حکومت نے ابھی تک نہیں بتایا.
اس ایشو پہ ہم کئی پروگرامز کرتے رہیں گے, ڈاکٹرز کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, ہاسپٹلس کا پوائنٹ آف ویو بھی لیں گے, اور وہ لوگ جنہوں نے اس پروگرام سے مستفید ہوئے ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے لے کے آئیں گے, ان کا پرسپیکٹو بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف اور ہم بات کریں گے پاکستان ساؤتھ افریقہ کی ریسنٹلی کنکلوڈڈ سیریز. پاکستان 2-1 ODI میں اور 3-1 T20 میں جیتا. وقار صاحب خوش ہوں گے آپ؟ بالکل جی, ہمیشہ سے جب بھی پاکستان کوئی فورن ٹور کرتا ہے اور وہاں پہ جیت کے آتا ہے تو اٹس آلویز اے گریٹ اچیومنٹ. آئی تھنک یہ پاکستان کی کرکٹنگ ہسٹری میں بڑی ایک سگنیفیکنٹ جیت ہے, کیونکہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ ساؤتھ افریقہ کی سیریز میں باؤنسی ٹریکس پہ ہمارے بالر تو بڑا اچھا پرفارم کر لیتے ہیں, بٹ ہمارے بیٹسمین جو ہوتے ہیں اس طرح سے وہ پرفارم نہیں کر پاتے. لیکن اس دفعہ جس طرح ہمارے ٹاپ آرڈر نے پرفارم کیا اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے. جس طرح فیلڈنگ میں محنت کی, میرا خیال ہے مڈل آرڈر تھوڑی سی انیکسپیرینسڈ ہے, اور وہ T20 میں تھے, ون ڈے میں نہیں تھے. تو محمد حفیظ آبویسلی ریسنٹ پاسٹ میں بڑا اچھا پرفارم کرتے رہے ہیں. ایک آدھ سیریز میں اگر انہوں نے پرفارم نہیں کیا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ آپ جو ہے اسٹریٹ اوے ان پہ کوشچنز ریز کرنا شروع کر دیں, کیونکہ موسٹلی یہی دیکھا جاتا ہے, ٹرینڈ یہی رہا ہے کہ جن ٹیموں کی ٹاپ آرڈر اچھا کھیل رہی ہوتی ہے عموماً خاص کر T20 فارمیٹس میں جیسے ہی وکٹ گرتی ہے تو ایک دم سے نئے آنے والے بیٹسمین کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کنڈیشنز میں اڈیپٹ کرنا. آئی تھنک فخر کی جو اس دفعہ انٹینٹ تھی دیٹ واز ویری پازیٹیو. ہی وانٹیڈ ٹو آکوپائی دا کریز, ہی وانٹیڈ ٹو اسکور رنز, اینڈ ہی پلیڈ نیچرلی. جب بھی آپ نیچرلی کھیلتے ہیں تو آپ کا آؤٹ ہونے کا چانس کم ہوتا ہے. تو آئی تھنک دیٹس واٹ ہی ڈیڈ. انہوں نے نیچرل کھیلنے کی کوشش کی ہے اینڈ اٹ پیڈ آف. بالنگ کمبینیشن آئی تھنک پاکستان کی بالنگ بہت اچھی رہی, اور پاکستان کی بالنگ ہی جو تھی جس نے ایک بڑا کلیدی کردار ادا کیا پاکستان کی جیت میں. ہماری پاکستان کی بالنگ ہمیشہ سے بڑی اچھی رہی ہے, ایک ہسٹوریکلی بھی, اور ہماری بالنگ جو ہے بڑی اچھی رہی ہے. اور یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح ہماری فیلڈنگ امپروو ہوئی ہے, عموماً یہ دیکھنے میں آتا تھا کہ جب بھی پاکستان کی ٹیم ساؤتھ افریقہ جاتی تھی تو ہم لوگ دیکھتے تھے کہ ساؤتھ افریقن فیلڈرز جونٹی روڈز, ہرشل گیبز اور اے بی ڈی ویلیئرز. لیکن اس دفعہ ٹرینڈ ذرا ڈفرنٹ نظر آیا. پاکستانی فیلڈنگ بہت عمدہ رہی, بڑے اچھی فیلڈنگ کی, اور اس کے برعکس جو ساؤتھ افریقن فیلڈنگ تھی وہ اس لیول کی نظر نہیں آئی. یہ امام الحق پہ جو کرٹیسزم آپ کو پتا ہے کہ یہ شاید عمر اکمل کے بعد دوسرے غیر مقبول ترین پاکستانی کرکٹر ہے, کوئی لگتا ہے فیئر ہے کرٹیسزم ان پہ, یا کچھ ان کی اپنی پرسنالٹی کے ایشوز ہیں؟ ایز اے اوپنر آپ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اگر آپ اسٹیٹسٹکلی دیکھیں اینڈ ٹیکنیکلی دیکھیں تو ہی از ڈوئنگ اے گڈ جاب. اگر آپ ان کی پرفارمنسز دیکھیں تو ہی از بین ویری کنسسٹنٹ, رن اسکور کر رہے ہیں. اور آئی تھنک کہ اس لیول پہ یا کسی بھی لیول پہ جب بھی آپ کسی کی پرفارمنس انالیسس کرتے ہیں جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے وہ اس کی اسٹیٹس ہوتے ہیں. تو آئی تھنک اس کی جو نمبرز ہیں اٹ سیز کہ وہ کیسا پرفارم کر رہے ہیں. ٹیکنیک بھی ٹھیک ہے. اصل میں ہماری جو پبلک ہے وہ بہت جلدی کسی بھی پلیئر کو سٹار بنا دیتی ہے اور کسی بھی پلیئر کو بہت جلدی وہ گرا دیتی ہے. تو اس میں یہ بھی ہے کہ ہمارے پلیئرز جو ہیں وہ زیادہ ٹائم تک کنسسٹنٹ نہیں رہتے. ایک ہمارا ایک کرکٹ ٹیم کا ایک وہ یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ کنسسٹنسی جو ہے وہ لیک کرتی ہے, اور کنسسٹنسی کی وجہ سے ہی ہماری جو پبلک ہے اس کا جو وہ کرائٹیریا ہے اباؤٹ گڈ اینڈ بیڈ وہ اس سے فلکچویٹ کرتا رہتا ہے. وراٹ کوہلی فیئر کمپیریزن ٹو ارلی ٹو کال؟ میرے لیے تو بڑا مشکل سوال ہے یہ. آئی تھنک اٹس اے بٹ ارلی. جو وراٹ کوہلی چونکہ ان کے کریئر بھی ان سے زیادہ میچز کھیل چکے ہیں وہ, اور ان سے زیادہ ٹائم وہ گزار چکے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں, اور ان کی جو پرفارمنسز تھی انہوں نے چیزنگ میں بہت بڑے بڑے ٹوٹلز انہوں نے چیز کر کے دیے, بڑے ایزی, مطلب بڑے کامری ہے کہ بڑے کول انداز میں. تو آئی تھنک اٹس اے بٹ ارلی. بابر اعظم کو اسٹل ٹیسٹ کرکٹ میں اپنے آپ کو پروف کرنا پڑے گا. ہی ہیز ٹو امپروو ہز اسٹیٹس ان ٹیسٹ کرکٹ. ان کو لمبی اننگس کھیلنی پڑیں گی ٹیسٹ کرکٹ میں, 150-200 رن کرنے پڑیں گے. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے کسی بھی میرے پوائنٹ آف ویو میں, کسی بھی آپ جب ٹاپ پلیئرس کو جب بھی آپ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو پیریڈ آف پلے ہوتا ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے, کیونکہ جو بھی گریٹ پلیئر ہوتے ہیں وہ لمبا کریئر ہوتا ہے ان کا. لمبا کریئر کھیلنا اٹ سیلف ایک پلیئر کی ایبلٹی شو کرتا ہے, اس کی پیریڈ آف ٹائم.
and with consistency, keeping his form, keeping his fitness, and پھر وہ جو پریشر ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ کھیلنے کا یا انٹرنیشنل اسپورٹس کھیلنے کا, اس کو لے کے چلنا اٹس ڈیفیکلٹ. اور پھر وراٹ کوہلی کو ایک یہ بڑا ان کو ایک ایج مل چکا ہے کہ وہ جتنے بھی بڑے ایونٹس ہیں کرکٹ کے وہ ٹرافیز وہ جیت چکے ہیں. تو آئی تھنک تھوڑا سا ہمیں اور جرنی میں ابھی وقت لگے گا. ڈاکٹر صاحب فیوریٹ ناک بابر اعظم کا T20 میں 100 یا 190 فخر کا؟ بابر اعظم کا 100. کیوں؟ ایک تو میری ذاتی بس اس کے ساتھ وہ ہے, مطلب مجھے اس کی ٹیکنیک, اس کا اسٹائل مجھے اچھا لگتا ہے. بڑے عرصے بعد ہم نے دیکھے ایک زمانے میں وسیم وقار کو لیٹ کٹ مارتے تھے ویسٹ انڈیز کے اوپنرز, جوکر پہ جو اس نے شاٹ کھیلی, بڑے عرصے بعد ہم نے ایسی شاٹ دیکھی. بہت خوبصورت ٹیکنیک ہے, اور یہ ہے کہ ینگ ہے ابھی, اس کا آگے بہت کیریئر پڑا ہے, اور میں وقار سے اس بات پہ بالکل ایگری کروں گا. غالباً ان کا ابھی تک کوئی مین آف دی میچ ٹیسٹ کے اندر نہیں ہے. آئی ڈونٹ تھنک سو, ابھی نہیں ہے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, نشانی ہوتی ہے کہ جب آپ وہ پرفارمنسز دینے لگیں جو بقول عمران خان کے وننگ ایبلٹی کے اندر آپ کے ریکارڈز بنے. تو انہوں نے ایک دفعہ یہ بات کہی تھی کہ ریکارڈز جو ہیں وہ کوئی بھی کبھی بھی بنا سکتا ہے, ریکارڈز میٹر تب کرتے ہیں جب آپ کا انٹینٹ جو ہے وہ وننگ پرفارمنس کا ٹیم کو آپ کا انٹینٹ دیتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ ایڈوکیٹ صاحب. ہمارا فرسٹ ایپیسوڈ آف ڈسپیچز کمز ٹو این اینڈ. آپ کے ساتھ ہم اسی طرح مزید شوز لے کے آتے رہیں گے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہمارے شوز کو دیکھتے رہیے. آپ کے جو بھی کامنٹس ہوں, جن ایشوز پہ آپ چاہتے ہیں ہم بات کریں, وہ ہمیں ضرور ان باکس کیجیے, ہمیں سجیسٹ کیجیے. وی لک فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک. Until we meet again, thank you.